الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جسے تمہیں روک لیں اسے رک جاؤ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو عطا فرمائیں گے، جو آپ ارشاد فرمائیں گے، تو وہ آپ کا جو فرمان ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو آج اسی ٹاپک پر ہماری گفتگو ہوگی کہ آپ علیہ السلام کو جو فرمان ہے اسے حدیث کہیں گے۔ پھر آگے حدیث کی اقسام، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم ہے حدیث کی، وہ ہے متواتر اور احاد، یہ ایک قسم آتی ہے۔ اور پھر آگے حدیث کی آتی ہے، حدیث جو آپ علیہ السلام کا فرمان وہ حدیث ہے۔ پھر محدثین نے صحابہ کے فرمان کو بھی حدیث میں شامل کیا ہے، اور تابعین کے فرمان کو بھی حدیث میں شامل کیا ہے۔ پھر سند کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں آتی ہیں، حدیث مشہور ہے، حدیث عزیز ہے، حدیث غریب ہے، کہ ہر زمانے میں جو پھر ہم پڑھیں گے سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں پھر آگے حدیث کے عمل کرنے پر پھر آگے قسمیں آتی ہیں کہ یہ محکم ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا، یہ ناسخ منسوخ ہے، مختلف الفی ہے، یعنی اس طرح جو ہے وہ پھر آگے اس کی قسمیں آئیں گی کہ حدیث پر ہم نے جو عمل کرنا ہے، کون سی حدیث پر ہم نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حدیث اور اس کی اقسام ہے اور کن حدیث پر عمل کرنا، ان ساری باتوں کو جاننے کا علم نام ہے، اس علم کا نام ہے علم حدیث یا مصطلح الحدیث، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج ہم انشاءاللہ کیا کریں گے، آج ہم سیکھیں گے۔ تو اس کو ہم علم حدیث یا مصطلح الحدیث کہیں گے۔ تو آج ہم اس پر جو ہے وہ عرض کریں گے، انشاءاللہ کافی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تحسین الوصول الی مصطلح الحدیث، الی مصطلح حدیث الرسول، یہ تحسین الوصول یہ کتاب کا نام ہے، مصنف نے اپنی طرف اس چیز کو منسوب کیا ہے، یعنی حدیث کی تعریفات اور ان کی جو اصطلاحات ہے اس سے متعلق جو ہے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ مؤلف ہے مفتی محمد اسلم رضا شیوانی تحسینی، تحسین ان کا نام ہے تو اس لیے تحسین اصول اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا۔ تو یہ باقی چیزیں یہ ساری میں نے آپ کو سینڈ کی ہیں، ایک اس میں دیکھیں فہرست میں وہ ساری پہلے تو تقریضات آ جائے گی، علماء کرام نے اس کتاب کے بارے میں کیا کیا اپنی رائے دی ہے۔ پھر علم اصول حدیث کا موضوع، غرض و غایت، پھر سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں، اسناد کسے کہتے ہیں، حدیث کی تعریف، پھر حدیث کی ابتدائی اقسام، متواتر ہو گئی، پھر آگے احاد ہو گئی، پھر حدیث صحیح، ضعیف، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم ان کو کیا کریں گے، کور کریں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نذر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ کریم اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ تو ہم جو سیکھ رہے ہیں حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے، حدیث کے علم میں ہم آگے بڑھنے کے لیے یہ ہم کلاس لے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم دن بدن ہم نے اپنے علم کو آگے بڑھانا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے والآخرۃ خیر لک من الاولی، کہ وہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کے لیے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، تو امتیوں کو بھی چاہیے کہ کوشش کریں کہ نبی کے طریقے پر چلیں کہ امتی کی بھی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو۔ آپ کا پچھلا سال اس سال سے، یعنی یہ سال آپ کا پچھلے سال سے بہتر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں بلکہ اکثر کہتے ہیں کہ بچپن کا زمانہ بڑا اچھا تھا، بچپن کا زمانہ بڑا اچھا تھا۔ نہیں، اب آپ جو ہے نا اس وقت آپ اچھے ہیں،
ٹھیک وہ بھی زمانہ تھا، کچھ نہیں تھا، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں شاید بچپن کا زمانہ اچھا تھا، اس وقت تو آپ نہ سمجھتے ہم سارے. اب ہم جس طرح بڑھتے جائیں، جوانی ہیں، پھر اس میں اچھا ایک چیز مجھے اور یاد آ گئی، بڑے مزیدار. کل ایک بندہ اپنی تحقیق پیش کر رہا تھا کہ میں نے سائنسی طور پر میں نے ایک تحقیق پڑھی ہے کہ آدمی اپنے علم میں کس وقت راسخ ہوتا ہے اور کتنا بہترین کام کس عمر میں کر سکتا ہے. تو اس نے بتایا جی آدمی بہترین کام جو کر سکتا ہے نا وہ ہے 60 سے 70 سال کی عمر میں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی جوانی میں ہم کام بہتر کر سکتے ہیں اور جوانی میں ہمارے پاس اسٹیمنا ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے. تو اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا سائنس نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ 60 سے 70 سال کی ایج میں آدمی بہتر کام کر سکتا ہے، اور 70 سے 80 کی دہائی میں یعنی 70 سے 80 سال کی عمر میں اس کا سیکنڈ یعنی کہ اس سے تھوڑا کم، اور 50 سے 60 سال کی عمر میں تیسرا نمبر ہے، اور اس کے نیچے جو چوتھا نمبر ہے. اب آپ کو اندازہ لگائیں تو ہم کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو گئے، ہم کام نہیں کر سکتے. تو بہترین کام کیونکہ اس میں 60 سے 70 سال کی عمر میں بندہ بہت میچور ہوتا ہے. جیسے حدیث پاک کا خلاصہ ہے نا کہ جب جس کی عمر یہ 60 سال ہو جائے نا تو اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حجت قائم کر دی. بس اب یہ نہیں کہہ سکتا بھی اللہ مجھے نہیں پتا تھا، میرے علم میں نہیں تھا، یا مجھے معلومات نہیں تھی. نہیں، حجت قائم ہو گئی. 60 سال جس کو زندگی مل گئی نا اس کو اتنی عمر میں بہت کچھ سیکھ دینا چاہیے تھا، سارا کچھ اس کو پتہ ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو جی حنزلہ بہن، حنزلہ. مفتی صاحب آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مفتی صاحب اسی عمر میں ہی ذمہ داریاں عطا فرمائی گئی ہیں. دیکھیے جی 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 تو یہ بہت اہم چیز ہے. پہلے ہم پڑھیں گے حدیث، علم حدیث کے بارے میں کہ وہ علم ہے، یہ وہ علم ہے جس میں روات یعنی سند اور مروی متن کے احوال، ٹھیک ہے، مقبول و مسترد ہونے کے اعتبار سے معلوم ہو جائے. کہ سند کیسی ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. سند کسے کہتے ہیں؟ مائک میوٹ کر لیں حنزلہ بہن. تو باقی جو متن یہ نبی علیہ السلام کا فرمان، اور سند اوپر جو راوی ہوتے ہیں کہ میں نے اسے سنا، میں نے اسے سنا، میں نے اسے سنا. تو یہ جو سند ہوتے ہیں اس کے احوال اور متن کہ واقعی بھی اس کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اس علم کی تعریف. فائدہ، اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ علم اصول حدیث کو علم مصطلح الاثر یا مصطلح حدیث بھی کہا جاتا ہے. موضوع، اس علم کا موضوع سند اور متن ہے. ٹھیک ہے. اور معذرت السلام علیکم سر. ہیلو. مفتی صاحب یہ اسپیکر آپ کا والیوم کا ایشو آ رہا ہے تو یہ ذرا کلیئر کریں نا اس بات کو جو ابھی آپ نے کی ہے. یہ آپ کی آواز ہے نہیں آ رہی. بیٹا مفتی صاحب ابھی کہیں فون پہ بات کر رہے ہیں، وہ جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ ان جی کا جی میں اسپیکر آن دوبارہ ہو جائے گا. جی میں عرض کرتا ہوں. تو علم حدیث، جو علم حدیث ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ جو سند اور متن کو پرکھا جائے، دیکھا جائے کہ اب یہ اس کو قبول کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ علم حدیث کی تعریف ہو گئی. اب اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع سند اور متن ہے. ٹھیک ہے. وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سند کسے کہتے ہیں اور متن کسے کہتے ہیں، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے. اس فن کی غرض یہ ہے کہ مقبول اور غیر مقبول حدیث کے درمیان جو ہے وہ امتیاز کیا جائے. میں آپ کو ابھی سند اور متن کی جو ہے نا وہ بھی ایک مثال دکھاتا ہوں کہ سند کسے کہتے ہیں اور متن کسے کہتے ہیں. تعریفیں بھی ہم دیکھ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے جی. اور یہ ساری چیزیں بھی دیکھ لیں گے. اچھا، جب تک وہ آتی ہے کتاب تو میں سامنے آپ کو. اچھا، یہ ہو گئی اس کی تعریف، ہو گئی غرض و غایت. سند، راویوں کا وہ سلسلہ جس کے ذریعے متن حدیث تک پہنچا جائے. ٹھیک ہے. متن، سند کے علاوہ حدیث کے وہ الفاظ جن کے معنی مقصود ہوتے ہیں، خواہ وہ الفاظ آپ علیہ السلام کے ہوں، صحابی کے ہوں، یا کسی تابعی کے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک دو حدیثیں آگے دکھاتا ہوں جس میں آپ کو انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا کہ سند. آپ یہ دیکھیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدثنا ابو قریب. ٹھیک ہے جی.
اور پھر حدثنا عبدہ بن سلیمان ان محمد بن عمر ان ابی سلمہ ان ابی ہریرہ، تو ان ابی ہریرہ یہ سے لے کر نا یہ حدثنا ابو قریب تک، یہ جتنے بھی نام ان کو سند کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ متن کیا؟ قال رسول اللہ، آپ نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھ پر مشقت، میری امت پر یہ شاک نہ گزرتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وہ مسواک کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر یہ مشقت نہ ہوتی، پریشانی مجھے لاحق ہے کہ یہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے جب وضو کریں تو وہ مسواک کریں۔ تو یہ متن ہے جو اوپر ہے، ابو ہریرہ سے لے کر یہ سارے نام جو اسے کہتے ہیں سند کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ اس بات کو آپ جان گئے ہوں گے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں، متن ہو گیا۔ اسناد حدیث، کسی قول کو اس کے قائل کی طرف منسوب کرنا اسناد کہلاتا ہے، اور کبھی سند کو اسناد کہتے ہیں، یہ الگ سے بات ہوگی۔ اب یہ ہم نے پہلے پہچان لیا کہ سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں۔ راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، امام بخاری، امام ترمذی سے لے کر صحابی تک، یہ جتنے نام ہوتے ہیں انہیں سند کہتے ہیں۔ جو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اسے کیا کہیں گے؟ متن کہیں گے۔ اب آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے فرمان، اس کی تعریف کیا ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے۔ یعنی حدیث اس قول، فعل، تقریر یا صفت خلقی یا خلقی کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اس حدیث، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے کیا، تقریر یعنی آپ نے دیکھا، صفت خلقی، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو کیسے بنایا، وہ خلقی، آپ علیہ السلام کا جو اخلاق ہے، آپ نے کیسے بات کی، کیسے جانچ پڑتال کی، جو بھی سارا طریقہ کار ہے، تو اسے کہتے ہیں حدیث، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام کے قول کو، فعل کو، تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ قول کہنا، فعل کرنا۔ نوٹ، بعض محدثین کے نزدیک صحابی و تابعی کی طرف منسوب قول، فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، یعنی صحابی بات کرے نا، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اس کی ایک موٹی مثال جو میں آپ کو دینا چاہوں گا، بخاری میں حدیث ہرقل ہے، 7ویں نمبر پہ حدیث ہے، جس میں ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں شام کو گیا، ہرقل بادشاہ نے مجھے اپنے پاس بلایا، پھر اس نے پوچھا کہ میرے پاس خط آیا ہے، تو آپ میں سے اس کا کون جو ہے وہ قریبی رشتہ دار ہے؟ تو میں نے کہا میں ہوں۔ پھر اس نے سوالات کیے، میں نے اس کو جوابات دیے۔ تو وہ ابو سفیان کی باتیں اور اس بادشاہ کی باتیں ہیں، لیکن نمبر لکھا ہوا ہے بخاری میں حدیث نمبر 7۔ اس میں آپ علیہ السلام کا کوئی فرمان نہیں، یعنی یہ نہیں کہ حضور فرماتے ہیں یا حضور نے حکم دیا۔ تو وہ ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تو اس وقت وہ بتا رہے ہیں کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو میں شام کو گیا تھا، تو وہاں بادشاہ نے میں بلایا تھا اپنی بارگاہ میں، تو اس وقت اس نے نبی علیہ السلام سے متعلق چند سوالات کیے۔ تو وہ آپ حدیث پڑھ لیجئے گا، بڑے مزیدار حدیث ہے، بخاری میں حدیث نمبر 7۔ تو اس میں آپ علیہ السلام کا کوئی فرمان نہیں ہے۔ وہ قول، بات کس کی ہے؟ صحابی کی ہے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک میں نے مثال دی سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حدیث جب آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اب اس کی جو اسٹارٹنگ جو قسم ہے، اچھا ایک اور چیز یہاں میں آپ کو بتا دوں، جب آپ علیہ السلام کا فرمان حدیث ہے، صحابی کا فرمان بھی حدیث ہے، پھر آگے آئے گا تابعی کا فرمان بھی حدیث ہے۔ کوئی تابعی کہہ رہا ہے نا، بخاری میں آپ دیکھیں گے، مسلم میں کسی تابعی نے بات کی تو وہاں بھی لکھا ہوگا نمبر حدیث۔ اب یہ سب میں حدیث ہے، تو اس کو الگ کیسے کیا جائے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث رسول ہے، یہ حدیث صحابی ہے، حدیث تابعی ہے؟ تو اس کو نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہو اسے مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ مرفوع حدیث، مرفوع آپ نے سنا ہوگا نا، مرفوعاً حضور تک پہنچا، یعنی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ صحابی کا قول ہو، جیسے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو حدیث اس طرح نہ بیان کرو، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کہنے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں حدیث موقوف۔ اور تابعی، ٹھیک ہے، کوئی بات کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث موقوف، مقطوع۔ تابعی کی بات کو حدیث مقطوع، اور صحابی کی بات کو حدیث موقوف، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو حدیث مرفوع کہیں گے۔ مرفوعاً یہ روایت کیا گیا ہے، آپ سنتے ہوں گے نا، مرفوعاً یہ بات ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کی کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 56 پہ بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 56 پہ میں ابھی فوراً آپ کو لے جاتا ہوں۔ وہیں پہلی سٹارٹنگ میں جب آپ کہتے ہیں حدیث ہے، تو پھر حدیث صحابی کے قول کو بھی شامل ہے، تابعی کے قول کو بھی شامل ہے،
تو آپ علیہ السلام کا فرمان تو حدیث ہے، لیکن اس میں پھر تمیز کیسے ہوگی، اس کا ہم اس کو کیسے الگ کریں گے، تو یہ طریقہ کار ہے کہ اب اس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ مرفوع وہ حدیث جس میں نبی علیہ السلام کے کسی قول یا فعل کی بات ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، جیسے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ سند آ گئی، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا الا اخبرکم باحبکم الیہ، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا اور بہت زیادہ میرے ساتھ کون ہوگا قیامت کے دن۔ صحابہ خاموش ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن سب سے قریب میرے کون ہوگا؟ تو پھر آپ علیہ فرمایا، صحابہ نے اس کی رسول بتائی، فرمایا احسنکم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کا اخلاق بہت اچھا ہوگا وہ میرے قریب ہوگا، اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا نا، مرفوع یہ روایت ہے، حدیث مرفوع ہے، مطلب یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے حدیث موقوف، وہ حدیث جس میں صحابی کا قول ہو، ٹھیک ہے، یا فعل یا تقریر ہو، ٹھیک ہے۔ اب حضرت یہ مثال دی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں حضرت عثمان کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ لکھو، تو حضرت عثمان کو حکم دیا، حضرت ابو بکر نے، یعنی حضرت ابو بکر چاہتے تھے کہ میں کسی کو خلیفہ مقرر کر کے جاؤں، ٹھیک ہے، تو حضرت ابو بکر نے حکم دیا عثمان کو کہ لکھو۔ اب یہ فرمایا کہ لکھو، اتنی یعنی حکم فرمانے کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے، خاموش ہو گئے، آپ کو نیند آ گئی، غنودگی آ گئی، تو حضرت عثمان نے حضرت عمر کا نام لکھ لیا، عمر بن خطاب۔ جب حضرت ابو بکر کو افاقہ ہوا، تھوڑا آپ صحیح ہوئے، تو فرمایا کیا لکھا ہے تو نے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب کا نام لکھا ہے میں نے عمر بن خطاب کا نام لکھا ہے۔ تو آپ فرمایا تم نے جو وہ لکھا جس کا میں حکم دینا چاہتا ہوں، تم نے وہ لکھ لیا ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن خطاب ہو، ولو کتبت نفسک، ہاں اگر عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا نا پھر بھی ٹھیک تھا، تو اس چیز کا اہل تھا کہ میرے بعد تو خلیفہ بن سکتا ہے، لیکن میرا ارادہ عمر کا تھا، تم نے عمر کا نام لکھا، بہت اچھا کیا تم نے۔ اب یہ حدیث موقوف ہے، ابو بکر کا فرمان ہے، اسے کہیں گے حدیث موقوف۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے گے۔ اس طرح دوسری مثال بھی یہاں کہ حضرت علی فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہ حدیث بیان کرو جو اس کو پہچانتے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور رسول کو جھٹلائیں؟ اس طرح کی جو بہت اہم علمی باتیں ہوتی ہیں عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اتنی ان کو سمجھاؤ جتنا وہ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہیں گے حدیث موقوف۔ اب حدیث مقطوع، وہ حدیث جس میں کوئی قول یا فعل تابعی یا اس کے بعد کسی موقوف تابعی پر موقوف ہو، ٹھیک ہے، سند اس کی متصل ہے غیر متصل ہے، اس کا پھر فیصلہ آگے ہوگا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یا صحیح ہے، حسن ہے، جو بھی ہے، خیر آپ اتنا ہوگا کہ حدیث مقطوع کسے کہتے ہیں۔ تو ابھی یہ ربی بن خیشم نے بات کی ہے، ربی بن خیشم کون ہے؟ تابعی، ٹھیک ہے، تو یہ ساری روایت یہاں سے آ رہی ہے۔ ابن ابی دنیا راوی کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی علی بن جعد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی قیس بن ربی نے اور ربی بن منذر نے، اور وہ کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں ربی بن خیسم نے یہ بات بیان کی ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے، رزق کی، فراوانی کی، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ اچھا، تو اس ربی نے کیا کیا، اس آیت کی تشریح کی، ٹھیک ہے، المخرج من کل ما داخل الناس، ہر چیز سے نکل جاتا ہے جو بندے کے لیے مشقت کا سبب بنتی ہے، یعنی ہر مشقت مشکل اس سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات ہو گئی کہ تابعی کا جو قول ہے یا فعل، یا تابعی کے نیچے والا کسی کا بھی قول فعل ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے، حدیث مقطوع، ٹھیک ہے جی۔ جی شاہ جی، میں نے جو یہ کچھ گزارشات کی ہیں اس کا خلاصہ بیان فرمائیں گے شاہ جی؟ حدیث کی تعریف تھوڑی سی، پھر حدیث کی آگے جو ہے وہ ابتدائی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ شاہ جی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر، جی حضرت میں ہوں اس وقت، جی ہمتن گوش ہوں۔ اس میں جو آپ نے سب سے پہلے جو فرمایا ہے نا شروعات کے اندر ہی،
وہ پہلے تو فرمایا کہ حدیث شریف کی تعریف کیا ہے اور اس کے بعد سند اور متن کیا چیز ہے. میں سب کو ابھی آہستہ آہستہ سب بتاتا ہوں انشاءاللہ. ابھی جو آپ نے فرمایا نا، حدیث کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جس میں سند اور متن کے احوال اور مقبول اور مسترد ہونے کے اعتبار سے معلوم کیے جائیں، اس کو ہم کہتے ہیں علم حدیث. جی بہت خوب. جی ٹھیک ہے نا. اب اس کی جو ہے نا وہ اس کا موضوع کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ موضوع میں سند اور متن دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور سند وہ ہوتا ہے کہ جو راویوں کی وجہ سے جو ان کے مطلب راویوں کے ذریعے ہم تک جو ہے نا کوئی حدیث کا متن پہنچے تو وہ کہلاتا ہے سند. اور متن وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یا کسی صحابی کے الفاظ ہیں وہ ہم تک پہنچے، وہ متن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ حدیث کی جو ابتدائی قسمیں ہیں وہ دو ہیں، ایک خبر متواتر اور خبر واحد. اس کے بعد ابھی آپ مطلب اس کی ایکسپلینیشن بتا رہے تھے. جی اب حدیث کی جو میں نے آگے قسمیں بیان کی ہے، مرفوع، موقوف اور مقطوع، یہ کوئی بھائی بتائے گا؟ جی محمد راشد. جی محمد راشد صاحب. جی محمد راشد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی وعلیکم السلام. حدیث مرفوع وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ کا قول ہو، اور حدیث موقوف وہ ہوتی ہے جو صحابی کا قول ہو، اور حدیث مقطوع جو ہوتی ہے وہ تابعی یا تبع تابعی کے قول ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بہت. جی ایک صاحب تھے جن کو میں نے یہ بتایا تو وہ بولتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں، صحابی کے قول تابعی کے قول کو حدیث نہیں کہتے، وہ رسول اللہ کے قول کو کہتے ہیں، اور تابعی اور تبع تابعی کے قول کو قول رجال کہتے ہیں. اس پہ بیان کرتے ہیں. ہاں نہیں کوئی بات، وہ اس نے علم اتنا حاصل نہیں کیا ہوگا نا علم حدیث پہ. تو میں نے یہاں بھی ایک ہمارے مقتدی ہے، میں نے اسے یہ بات کی نا، میں نے کہا صحابی کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں. کہتے نہیں تو وہ انکار کر کے چلے گئے. پھر اگلے دن آگے ٹیچر تھے، اگلے دن آئے، انہوں نے کہا جی آپ نے بات ٹھیک کی ہے. تو اگلے دن انہوں نے ریسرچ کیا، پڑھا، لوگوں سے سنا، پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ صحابی کے قول کو بھی حدیث کہیں گے. یعنی یہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس نے اگلے دن آ کے اقرار کیا کہ ہاں جی واقعی بھی صحابی کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں، تابعی کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں. تو یہ علم حدیث میں اس کی تعریف ہم نے بیان کی. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو ابتدائی طور پر حدیث کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک حدیث متواتر ہوتا ہے، ایک حدیث احاد. متواتر یہ آ گیا، یہ وہ حدیث ہے جسے ہر طبقہ زمانہ میں ایسی جماعت کثیر روایت کرے جن کا قصدن یا سہون جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال یعنی ناممکن ہو. یعنی ایک ایسا فرمان ہے جس کو اتنے لوگوں نے بیان کیا ہو، اتنے لوگوں سے، آج کل کے لوگ نہیں، شروع سے نبی علیہ السلام کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے، تابعین کے زمانے سے، تبع تابعین کے زمانے سے، ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے اس قول کو نقل کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر جو ہے وہ متفق ہونا محال ہو، ناممکن ہو، سے حدیث متواتر. ٹھیک ہے. اب اس کی دو قسمیں، متواتر لفظی ہوتا ہے، متواتر معنوی. لفظی وہ ہوتا ہے کہ سیم وہی لفظ ہوتا ہے، جیسے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ سیم لفظ حضور کے زمانے میں صحابہ، کیونکہ آپ علیہ السلام کے فرمان ہے، مسلم میں حدیث نمبر 4 اسی طرح بخاری میں ہے. تو تابعین کے زمانے میں یہ متواتر حدیث ہے. دوسری اچھا یہ متواتر لفظی کہ بالکل سیم اس طرح لفظ ہوں گے. متواتر معنی یہ ہوتا ہے کہ لفظ میں آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے. مثلا دعا میں ہاتھ اٹھانا. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے وضو کیا، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ عبید بن ابی عامر کی بخشش فرما. تو دعا میں آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے. پھر حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے. دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے. تو یعنی 20 سے زیادہ صحابہ کرام نے یہ چیز نقل کی ہے. اسے کہتے ہیں حدیث متواتر. ٹھیک ہے. اچھا اس میں آگے پھر بڑی کتابوں میں جو اختلاف آتا ہے کہ یہ متواتر کتنے لوگ ہونے چاہیے، کم سے کم 40 ہونے چاہیے، 12 ہونے چاہیے، 80 ہونے چاہیے. تو یہ آگے مختلف اپنے اقوال ہیں. کسی نے 40 کا کہا ہے، کسی نے 12 کا کہا ہے، کسی نے 10 کا کہا ہے. تو بہرحال یہ ہم محدثین کی بات کی طرف چلے جائیں گے کہ وہ یعنی کہ اپنے جو ہے ان کی اپنی رائے ہے. بہرحال ہم پڑھ رہے ہیں کہ حدیث متواتر کیسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی جواد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ 10 حدیث سے 10 اسناد سے ایک حدیث مروی ہے،
تو ان میں سے کوئی ایک ضعیف ہو جاتی ہے تو وہ متواتر رہے گی یا نہیں؟ متواتر ضعیف ہوتی نہیں. متواتر میں جو حدیث متواتر ہوتی ہے اس میں ضعیف حسن کا چکر نہیں ہوتا. ضعیف حسن کا چکر ہوتا ہے خبر احاد میں، وہ جو متواتر نہیں ہوتی. تو حدیث مار کیا متواتر ہے؟ یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ متواتر ہے کہ نہیں ہے. جی ارسلان صاحب، اس پر کتابیں آگے ہم کریں گے. جلدی سوال کر لیتے ہیں، تھوڑا صبر کر لیں تو بہتر ہے. آگے اس پر کتابیں آ رہی ہیں کہ یہ جو کتابیں، ان کتابوں میں حدیث متواتر جو جمع کی گئی ہیں، حدیث متواتر زیادہ نہیں ہے. میرے خیال میں 200 ہوں گی یا 250 ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی. بہت کم حدیث متواتر ہیں. ٹھیک ہے جی ارسلان صاحب. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس میں یعنی کون سا راجہ قول ہے کہ بھائی اتنے لوگوں کا ہو تو یہ متواتر ہے، یا مطلب مشہور ہے، یا جس کی طرف اکثر محدثین نے رجوع کیا ہو؟ ابن حجر اسقلانی نے اس کی طرف ڈیٹیل کی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ابن حجر اسقلانی ان کی جو کتاب ہے نا نخبۃ الفکر، شرح نخبۃ الفکر، جی اس کو تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ حدیث متواتر، اور دوسرا ہے حدیث احاد. اس کے مقابل میں کہ حدیث احاد جسے ہم خبر واحد کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب خبر واحد اس کی 3 قسمیں آ جاتی ہیں. خبر واحد کی کتنی قسمیں آ جاتی ہیں؟ 3 قسمیں آ جاتی ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے مشہور، عزیز اور غریب. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے لیے صفحہ ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ وہ آپ کو صفحہ دکھاؤں. مرفوع ہو گئی، آپ کے پاس ہو گئی جی. صفحہ نمبر 60 پہ ہے یہ جو آپ کے پاس کتاب ہے نا. پھر ہم اور چلے جاتے ہیں آگے. تو ابھی ہم نے جو بات جو ہے وہ جی یاسر صاحب، ہم کس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بتائے گا؟ جی مبارک ہو آپ کو. جی یاسر صاحب، حارث بھائی آپ کا مائک. خبر واحد کو ڈسکس کیا جا رہا ہے نا. خبر واحد کو ڈسکس کر رہے ہیں. حارث صاحب آریا پار کر رہے ہیں. حارث صاحب جی شاہ جی آپ نے صحیح کہا. ہم جو ہے نا، ہم نے کہا کہ ابتدائی طور پر حدیث کی 2 قسمیں ہیں، حدیث متواتر اور حدیث واحد، خبر واحد. ٹھیک ہے نا. متواتر کو ہم نے دیکھ لیا. اب خبر واحد. ٹھیک ہے. خبر واحد کی 3 قسمیں، مشہور، عزیز اور غریب. جیسے امام بخاری کہتے ہیں نا ھذا حدیث غریب، تو کچھ لوگ کہتے ہیں غریب، یار یہ تو حدیث غریب ہے. تو وہ یہاں سیکھیں گے نا، جب آپ کو علم ہو جائے گا تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھائیں گے. غریب سے مراد وہ غریب نہیں، کھانے پینے والا غریب نہیں، یہاں کمزور نہیں، بلکہ یہ ایک حدیث کی اصطلاح ہے. ٹھیک ہے نا. مشہور حدیث وہ ہوتی جس کے ہر زمانے میں 3 راوی ہوں، یعنی حضور کے زمانے میں ایک حدیث کو 3 صحابہ نے روایت کیا ہو کم سے کم. ٹھیک ہے. اسے کہیں گے حدیث مشہور. ٹھیک ہے. مثلا حضرت عثمان نے روایت کیا، حضرت علی نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، تو یہ کیا حدیث مشہور ہے. ٹھیک ہے. لیکن اتنی مشہور نہ ہو کہ وہ متواتر پہنچ جائے، نہیں، مطلب مشہور ہے. جیسے آپ علیہ السلام فرما کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے اور نرمی پر کو پسند فرماتا ہے، اور جو نرمی پہ عطا فرماتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا. تو نرمی جو ہے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے. اب یہ کیا حدیث مشہور ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا حدیث عزیز، جس میں ہر طبقے میں 2 راوی ہوں کم سے کم، یعنی نبی علیہ السلام سے بھی 2 صحابہ نے سنا. ٹھیک ہے. پھر تابعین کے زمانے میں بھی ان کے 2 شاگردوں نے سنا. 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم سے کم 2 ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، ہر زمانے میں، ہر طبقے میں کم سے کم کتنے ہونے چاہیے؟ 2 ہونے چاہیے. اسے کہتے ہیں عزیز. اور غریب اس کے کہتے ہیں کہ جس کے راوی سند کے کم از کم کسی ایک طبقے میں اکیلا ہو جائے. ٹھیک ہے. مثلا حضور کے زمانے میں اکیلا ہی راوی تھا،
या हुजूर के ज़माने में 3-4 थे लेकिन फिर ताबईन में से एक ही रिवायत करने वाला बन गया। तो किसी एक ज़माने में एक रिवायत करने वाला हो उसे कहेंगे गरीब। उसकी एक आम मिसाल मैं आपको देता हूँ। बुखारी की पहली हदीस जो है वो गरीब हदीस है, इन्नमल आमाल बिन्नियात। ये हदीस गरीब है। सही हदीस, अच्छा गरीब हदीस सही भी हो सकती है, ये नहीं कि गरीब हदीस होगी तो मतलब ये कि वो ज़ईफ है। ये एक हदीस की जो सनद है ना, सनद के एतबार से किस्म बन रही है, सनद के एतबार से। अच्छा, ये जो हम मुतवातिर और अहाद की हम को डिस्कस कर रहे हैं, ये सनद के एतबार से डिस्कस कर रहे हैं। और जो पहले हमने वो डिस्कस किया ना, मौकूफ और मरफू और मकतू, वो हदीस की किस्म के एतबार से, वो जो हदीस लफ्ज़ है ना उस किस्म के एतबार से हमने उसको डिस्कस किया कि हदीस मरफू होती है कि हुजूर के फरमान, हदीस मौकूफ और हदीस मकतू। ठीक है, तो अब ये सनद जो आप अब जैसे हमने पहले ही पढ़ाना कि इसको मतन कहते हैं और इसको सनद कहते हैं। हमने सनद पढ़ाना कि जितने रावी हैं आप अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, इससे ऊपर जितने रावी हैं, अबू हुरैरा हैं, फिर सहाबी, ताबीन, इसी तरह फिर इमाम बुखारी तक, इमाम मुस्लिम तक, जितने भी नाम हैं इसको कहते हैं सनद। अब इस जो सनद में, ठीक है, एक ज़माने में सिर्फ एक जो है ना सहाबी ने उस हदीस को हुजूर से सुना और उसने आगे बात बयान की, उसे कहते हैं गरीब हदीस। जैसे इन्नमल आमाल बिन्नियात, ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम से सुना और ये आगे उन्होंने बात बयान कर दी। ठीक है, इसे कहते हैं हदीस गरीब। जी अरसलान साहब। जी मैंने यही पूछना था कि जिस तरह अगर मतलब 3 सहाबा ने वही बात सुनी और आगे एक ताबई, तो उस एक ताबई की चेन जो है वो 3 मुख्तलिफ सहाबा से भी जाके मिले, तो फिर भी वो हदीस जो है वो गरीब ही रहेगी ना, गरीब रहेगी। ठीक है जी। कौन जो अभी मैंने गुजारिश की, इसको कौन दोहराएगा मुतवातिर और अहाद के हिसाब से? जी हंज़ला। जी मुफ्ती साहब, हदीसों की 3 इकसाम बयान की गई, मशहूर, अजीज और गरीब। मशहूर हदीस वो होगी जो हर जमाने में ना उसके 3-3 रावी मौजूद होंगे जी, और अजीज जो होगी उसके भी हर तबके में 2-2 रावी मौजूद होंगे। जी जी। और जो है उसका हर तबके में, हर जमाने में 1-1 रावी होगा। और जो गरीब हदीस है वो ये नहीं हो सकता कि वो यानी कि मानी ना जाए, वो भी तस्लीम की जाएगी। जी जी, बिल्कुल ठीक है। यानी ये सिर्फ किस्में हैं, अब इसमें ज़ईफ भी हो सकती हैं, इसमें हसन भी हो सकती हैं, और इसमें जो है वो सारा हो सकता है। सिर्फ ये हम सनद के एतबार से बयान कर रहे हैं कि ये इसकी कितनी किस्में, 3 किस्में हैं। अब आते हैं कि हदीस सही और हसन और ज़ईफ की तारीफ हम बयान करते हैं। ठीक है, अब हम हदीस की असल जो है कि ये हदीस सही है, ये हदीस हसन है, ये हदीस ज़ईफ है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं सही हदीस, हसन हदीस, ज़ईफ हदीस, ज़ईफ से मुराद, ये फैसल साहब, फैसल हाशमी साहब, आपका माइक खुला हुआ है। फैसल हाशमी साहब, सॉरी सर, सॉरी, एक मिनट। तमाम हजरात तवज्जो दें कि माइक ना आपका खुला हुआ हो, जब फरमाना हो तो फिर आप उसको आप माइक खोल लें। ठीक है जी। अब कबूल और रद्द के एतबार से क्या है, कबूल करना है या रद्द करना है, इस एतबार से खबर वाहिद की 3 किस्में हैं। अब जाहिर हदीस सही होगी तो कबूल करना है, और हदीस आगे सही होगी तो फिर उसके हिसाब आगे होगा, अहकाम में जो कबूल नहीं की जाएगी, रद्द की जाएगी। तो इस कबूल और रद्द के एतबार से हदीस की 3 किस्में, सही, हसन और ज़ईफ। ठीक है, जब हम सही कहते हैं, हसन कहते हैं और ज़ईफ कहते हैं, तो ज़ईफ से मुराद ये कि जो शर्तें हैं ना, उस शर्त में कमी आ गई है। ये नहीं कि हदीस नहीं रही, हदीस है वो, लेकिन जो शर्त हमने रखी थी वो उस शर्त में कमजोरी आ गई, बस ये है। अब जो सही है, इसकी 2 किस्में, सही लिजाती और सही लिगैरी। ठीक है जी। जब हम सही कहेंगे ना तो मतलब सही लिजाती होती है, कहते हैं हदीस सही, हदीस सही होन, तो मतलब सही लिजाती होती है। अब सही क्या होती है हदीस? ठीक है, अब ये नहीं कि हदीस सही है तो बाकी हदीसें गलत हैं, ऐसा नहीं है। मैंने वो एक मेरे पास मेरे भाई एक दोस्त आए, उन्होंने कहा जी आपने जो है ना बच्ची का एक निकाह पढ़ाना है। तो मैंने कहा आज हमारा ना वो सही बुखारी का दर्स है। तो उसने कहा सही बुखारी, कोई गलत बुखारी भी होती है?
تو غلط ہر چیز میں اپوزٹ نہیں لی جاتی ہے، غلط بخاری نہیں ہوتی. صحیح سے مراد اس میں امام بخاری نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں صحیح روایات کو نقل کیا جائے، یہ بات ہے. اچھا صحیح وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل ہوں، تام الضبط ہوں. عادل ہوں یعنی کہ عدل پسند ہوں، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جھوٹا آدمی ہو، مکار آدمی ہو، فراڈی آدمی ہو تو اس سے حدیث نہیں لیتے، وہ نہیں. عادل ہو، تام و ضبط ہو. تام و ضبط یعنی اس کا جو ذہنی توازن بالکل درست ہو اور حفظ کا جو ہے وہ اس کا پختہ ہو، یاد کرنے کی صلاحیت جو ہے نا اس کی بہت مضبوط ہو. ایسا نہ ہو کہ بات کو آگے پیچھے کر لے، اور جو بھلکڑ آدمی ہوتا ہے تو وہ اس کو یاد نہیں رہتا کچھ، تو آپ علیہ السلام کی فرمان میں کوئی چیز مکس نہ کر دے، نہیں. تو عادل ہو اور تام و ضبط ہو، اس کی سند ابتدا سے انتہا تک متصل ہو. متصل بھی آگے ہم پڑھیں گے. متصل یعنی کہ امام بخاری استاد، پھر دادا استاد، پر دادا استاد، اس طرح پھر تبع تابعی، پھر تابعی، پھر صحابی، اس طرح سند متصل ہو. اب یہ نہ ہو کہ بھئی ایک تابعی کہہ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا، تو بیچ میں تابعی نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے، تابعی نے تو دیکھا ہے صحابی کو. تابعی اسے کہتے جس نے صحابی کو دیکھا ہو. تو تابعی کہے کہ حضور نے فرمایا، تو یہ سند متصل نہیں ہے، ملی ہوئی نہیں ہے، اس میں گیپ آ گیا. سمجھ آ گئی؟ یہ صحیح کسے کہتے ہیں؟ وہ راوی جو عادل ہو، تام و ضبط ہو، اور اس حدیث کی سند ابتدا سے انتہا تک متصل ہو. نیز وہ حدیث علت خفیہ قادیہ اور شذوذ سے بھی محفوظ ہو. علت خفیہ قادیہ یہ محدثین کی اپنی ایک ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں یہ اس میں کمی آ رہی ہے، یہ حضور کا فرمان نہیں ہو سکتا. اور شذوذ اسے کہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ ایک سکہ راوی جو ہے نا، پختہ راوی، تو اس سے بڑے پختہ اوثق راوی کی مخالفت کرے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سمجھو کہ جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے اس کی مخالفت ادنا کرے. ادنا راوی یعنی اعلیٰ راوی کچھ اور بات کر رہا ہے، ادنا راوی کچھ اور بات کر رہا ہے، تو اس میں کہتے ہیں یہ ایسی چیز بھی نہ ہو. تو جب ایسی یہ دو چیزیں نہ ہو، اور سند متصل ہو، اور راوی جو عادل ہو، تام الضبط ہو، یہ 5 چیزیں ہیں. تو اس روایت میں جب یہ سارے ہوں، ایسے ہی سارے عادل ہوں، سارے تام الضبط ہوں، جتنے بھی نیچے نام آ رہے ہیں امام بخاری سے لے کر ابو ہریرہ تک، سارے عادل ہوں، تام الضبط ہوں، سند متصل ہو، تو پھر وہ حدیث ہوگی صحیح. اس لیے بڑی محدثین نے اس میں بہت کوششیں کی ہیں. 5 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، 5 لاکھ لوگوں کا. ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی محنت کی، پھر ہم تک یہ بات پہنچی ہے. جیسے امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الاذان چیپٹر میں کہتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن یوسف، کہ حدیث بیان کی ہم کو عبداللہ بن یوسف نے. قال، اور فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک، کہ ہمیں عبداللہ بن یوسف کہتا ہے کہ ہمیں بات یہ خبر دی ہم نے مالک نے. مالک ابن شہاب زہری سے، اور وہ محمد بن جبیر سے بن مطعم سے، اور وہ اپنے والد سے یعنی جبیر بن مطعم سے. تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ حضور سے میں نے سنا، سمعت النبی، میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، کرا فی المغربی بالطور، آپ علیہ السلام نماز مغرب میں آپ نے سورہ طور کی تلاوت فرمائی. یہ کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے. کیونکہ جب ہم نے اس کے سارے راوی دیکھے نا، پہلا راوی کیا ہے؟ یہ حدثنا، یہ امام بخاری ہیں، یہ عادل ضابط ہیں. پھر عبداللہ بن یوسف، یہ بھی عادل ضابط ہیں. پھر امام مالک، شہاب زہری، یہ سارے عادل ضابط ہیں. اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عادل ضابط ہیں؟ اس کے لیے الگ سے کتابیں ہیں باقاعدہ، جن میں ہر ایک کا بایو ڈیٹا موجود ہے کہ عبداللہ بن یوسف بندہ کیسا ہے. اس کے بارے میں پھر محدثین کی رائے ہے، اس زمانے کے لوگوں کی رائے ہے. اسے کہتے ہیں اسماء الرجال. اسماء الرجال مثلا سیر اعلام النبلاء ہے، ایک امام ذہبی کی کتاب ہے. اسی طرح امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ کبیر. اسی طرح جو ہے وہ امام نسائی کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح ابن حجر اسقلانی کی ہے کتاب. یعنی بہت سارے محدثین کی کتاب، اسے کہتے ہیں اسماء الرجال. وہ آگے انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے، کچھ کتابیں آپ کو بتائیں گے. تو ان کتابوں میں موجود ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. اس کا وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ عادل ہے، یہ ضابط ہے، اس کا حافظہ بالکل مضبوط ہے. اب یہ نہیں کہ ایک آدمی لکھتا ہے، سارے لکھتے ہیں. پھر اس آدمی کے بارے میں ساروں کی رائے ایک ہی ہوتی ہے. اب ایک آدمی کی تو رشوت دی جا سکتی ہے نا زمانے میں، میرے بارے میں اچھا کہو، سب کو تو نہیں دی جا سکتی نا. سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ عادل ہے، ضابط ہے. تو پھر ان سب کو دیکھتے ہیں.
یہ جو ہے نا یہ ہر ایک دیکھا جاتا ہے. اچھا وہ ابھی جو وہ آیا ہے نا وہ ہمارے پاس جو ہے اپنا کیا بولتے ہیں اس کو مکتبہ شاملہ، اس میں آپ کلک کریں گے نا تو آپ کو جناب علی ہر چیز نظر آ جائے گی. میں اس کی ایک آپ کو ایک دکھاتا ہوں، تھوڑی سی آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو. ساتھ تامل ضبط سے کیا معنی لیں گے ہم؟ اس کا حافظہ مضبوط ہو. اچھا ایک منٹ، میں کل دیکھ رہا تھا اس میں تو ہاں اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، مزیدار دکھاتا ہوں کہ آپ کو کس سے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا وہ راوی کیسا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ مزیدار علم ہے، لوگوں نے محنت کی ہے تو پھر ہم اس محنت کا پھل کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں صرف اتنا ہے کہ اب دیکھیں، اب میں نے اس پر عمر بن علی پر کلک کیا تو نیچے سارا کچھ اس کا آ گیا. نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ یہ دیکھیں، یہ شہرت کیا ہے، یہ اس کا لقب ہے، اس کی کنیت ہے، اس کا نسب ہے، ہاں یہ کیا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، کیا ہے، کس مطلب طبقہ سے، سارا کچھ آ گیا. عبد الاعلیٰ، اب اس پہ کلک کروں گا تو سارا دیکھیں ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں نیچے اس کا رتبہ کیا ہے، زابی کہتے ہیں سکہ ہے لیکن قدری ہے، ہر چیز لکھ دی انہوں نے، قدری ایک فرقہ تھا. اب یہ دیکھیں پھر میں نے اس نے ہشام بن ابی عبداللہ پہ کیا، یہ دیکھیں اس کا نام آ گیا، پھر شہرت آ گئی، پھر آگے نیچے پہ رتبہ آ جائے گا. یہ امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ حدیث کا امیر، اس کو لقب دیا گیا امیر المؤمنین فی الحدیث. ہاں سمجھ آ گئی. یہ کیا ابو زبیر، یہ دیکھیں محمد بن مسلم بن تدرس، یہ دے ابو زبیر اس کی کنیت ہے، رتبہ کیا ہے، سکہ ہے. اب یہ ساری کتابوں کو، یہ کتابیں بہت ساری، جیسے ایک امام گزرے ہیں امام خطیب، ان کی تاریخ بغداد ایک کتاب ہے. تو میں یہ بات جو آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیا بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، کوئی بتائے گا میں کیا بات سمجھا رہا ہوں؟ یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا کے کیا سمجھا رہا ہوں میں آپ کو؟ جی محمد راشد صاحب بتائیں جی کیا سمجھا رہا ہوں میں؟ آپ یہ جو راوی ہے اس کے بارے میں بتا رہے کہ اگر کسی راوی کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ وہ ثقہ ہے یا نہیں تو مکتبہ شاملہ میں جا کے ہاں وہ تو دوسرا میں آپ کو جو حدیث صحیح کی تعریف بتا رہا ہوں نا کہ اس میں عادل ہو، راوی عادل ہو، ضابط ہو، تو پھر آپ سوچیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا عادل و ضابط ہو؟ سوال اٹھتا ہے نا. جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ راوی عادل ضابط ہو؟ اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ہمیں اس طرح پتہ چلے گا کہ ہم نے پھر کتابیں اٹھانی ہیں، اسماء الرجال کی کتاب. ایک ہفتہ آپ نے کتابیں اٹھانی نا، آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے. یہ دیکھو محبت کی بات ہے، جتنی آپ محنت کریں گے کوئی مشکل نہیں کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے جی، جیسے آپ اس علم میں آئیں گے، تھوڑا بہت غور کریں گے، بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی ہینڈ ریز کیا کسی بھائی نے. تو یہ آپ کو میں نے بتا دی. عدل میں عقیدے کو بھی نہیں، عقیدہ اتنا نہیں ہے. ابھی دیکھنا قدریہ آ گیا، اس میں کوئی شیعہ بھی آ جاتے ہیں. اچھا جی، اب آگے آ گیا جو ہے حدیث صحیح کی تعریف آپ نے دیکھ لی، اس کو حدیث صحیح کو سمجھ لیا نا تو باقی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. جی ڈاکٹر صاحب حدیث صحیح میں کیا کیا آتا ہے، کچھ پوائنٹس آپ بتائیں. حضرت حدیث صحیح میں آتا ہے جس کے تمام راوی عادل اور تعامل ضبط ہوں اور اس کی سند ابتدا سے انتہا تک جو ہے متصل ہو تو اس کو حدیث صحیح کہا جاتا ہے. ہاں صحیح، ماشاء اللہ کیا بات ہے جی شاہ صاحب، کیا بات ہے. اچھا اب حدیث صحیح ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ ٹھیک ہے، اس کی پھر آگے مثالیں دی، بتایا کہ بھائی آپ کو حدیث سے ملیں گی، بخاری سے ملیں گی، مسلم سے ملیں گی، مستدرک الحاکم سے ملیں گی، صحیح ابن خزیمہ سے ملیں گی، ابن حبان سے ملیں گی، المختارہ کتاب ہے اس میں سے ملیں گی. ٹھیک ہے، یہ اس میں تقریباً زیادہ سے زیادہ کتاب، یہ جو کتاب باقیوں میں ملیں گی، ترمذی نسائی میں حدیثیں ملیں گی، لیکن انہوں نے خاص طور پر حدیث صحیح کا کیا کیا اہتمام کیا. حدیث صحیح سے حکم کون سے ثابت ہوں گے؟ حکم تمام محدثین، فقہاء اور معتبر علماء اصول کا اس بات پر اجماع ہے کہ حدیث صحیح پر عمل واجب ہے اور یہ دلائل شریعہ میں سے ایک دلیل و حجت ہے. ٹھیک ہے، آگے پھر ہم دیکھیں گے جو حدیث کی قسمیں آتی ہیں نا کہ
ایسی حدیث جو محکم ہو، واجب اس حدیث جو محکم حکم پر ہو، اس کے مخالف اپوزٹ کوئی دوسری حدیث نہ ہو، اور یہ حدیث منسوخ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ پھر آگے ہم اس کو ہم دیکھیں گے۔ اچھا، دوسرا نمبر حدیث لغیری، یہ تھی حدیث لذات، صحیح لذاتی تھی، اب صحیح لغیری، یہ وہ حدیث ہے جس میں صحیح کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط کم ہو۔ جو صحیح کی 5 شرائط تھی نا، عادل، ضابط، سند متصل ہو، اور خفیہ اور علت قادیہ نہ ہو، اور شذوذ نہ ہو، 5 چیزیں، اس کو آپ نے تھوڑا سا رٹ لینا ہے، ذہن میں بٹھا دینا ہے کہ صحیح میں کیا ہے، راوی عادل ہو، ضابط ہو، 2 راوی میں، اور 3 سند میں، سند متصل ہو، اور حدیث علت خفیہ قادیہ اور شذوذ سے بھی محفوظ ہو، علت خفیہ قادیہ اور شذوذ سے کیا حدیث محفوظ، 2 راوی میں، 3 حدیث کی متن میں، یعنی کہ اس اچھا سند 2 سند میں ہوگی، یعنی 2 راوی میں ہوگی، 1 سند میں ہوگی، اور 2 حدیث میں ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ ساری تقریباً یہ علت حدیث علت خفیہ قادیہ سے محفوظ ہو، ٹھیک ہے، یہ حدیث یہ متن میں ہو جائے گا، شذوذ سے بھی محفوظ ہو، یہ سند میں، ٹھیک ہے، یعنی راوی عادل ضابط ہو، سند متصل ہو، اور حدیث علت خفیہ قادیہ سے محفوظ ہو، اور شذوذ سے بھی محفوظ ہو۔ تو آپ نے یہ 2 لفظ اچھی طرح یاد رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ صحیح لغیری، اس کے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک شرط نہ ہو، ایک شرط نہ پائیے، مثلا ایک شرط ہے کہ اس کا جو راوی ہے نا وہ تام و ضبط ہو، بہت اس کا سمجھو کہ تگڑا اس کا حافظہ ہو، جو چیز سنے یاد ہو جائے، تو حدیث ہے وہ تھی صحیح۔ اب حدیث صحیح لغیری میں یہ کہ اس کا جو حفظ جو ہے نا اس کا کمزور ہو، مثلا یہ وہ حدیث ہے جس میں صحیح کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط کم ہو، لیکن اسے کسی دوسری روایت سے تقویت حاصل ہو، جس کے سبب اسے صحیح کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی تمام شرائط جو ہے وہ صحیح کی پائی جائیں، لیکن ایک شرط نہ پائی جائے، مثلا اس میں اس کا ایک حافظہ کمزور ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، لیکن حافظہ کمزور ہونے کے ساتھ ایک اور بھی ہمیں سند ملتی ہے، اس میں دوسرا راوی ہے، تو اب اس کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی۔ مثلا جیسے ہم نے پڑھا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میری امت پر یہ مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے وہ مسواک کریں وضو کا وقت، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک راوی ہے جو کمزور ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن دوسری سند میں وہ دوسرا راوی وہ کمزور کوئی نہیں، تب وہ دوسرا راوی اس کو کیا کر دے گا، سپورٹ کر دے گا، تو یہ حدیث بھی کیا ہو جائے گی، حدیث لغیری ہو جائے گی، اور یہ صحیح کی قسم ہو جائے گی۔ یا یوں سمجھ لیے کہ صحیح لغیری در حقیقت حدیث حسن تھی، مگر دیگر روایات سے تقویت پا کر حاصل صحیح لغیری کی طرف ترقی پا گئی۔ جیسے بخاری ترمذی میں حدیث ہے، حدثنا ابو کریب حدثنا عبدہ عن محمد بن عمرو ابی سلمہ ابو ہریرہ، بلکہ وہ دیکھیں وہی آ گئی حدیث، لولا انا اشق علی امتی علی امتی، ٹھیک ہے، اگر میری امت پر یہ مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز میں مسواک کرتے ہیں۔ مطابقت، مذکورہ بالا حدیث پاک کے راویوں میں سے ایک راوی محمد بن عمر، یہ ہے محمد بن عمر پر بعض ائمہ حدیث نے سوء حفظ کا حکم لگایا ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس کا حافظہ جو ہے نا اتنا مضبوط نہیں ہے، سوء حفظ میں کمی کا انہوں نے حکم لگایا ہے، لہٰذا ان کی یہ روایت حسن لذاتی کہلائے گی، لیکن ان کی اس روایت کی تائید دوسری طریق سے بھی ہو گئی ہے، لہٰذا یہ حدیث صحیح لغیری ہوگی۔ دوسری جو روایت ہے نا، نمبر 4 دیکھیں، جیسے بخاری میں آ گئی، ٹھیک ہے، یہ ترمذی میں ہے نا، اسی طرح ایک روایت بخاری میں آ گئی، اس میں کیا ہے، مالک ابو زناد ان عارج ان ابی ہریرہ، نظر آ رہا ہے نا، میں یہاں یہ کرسر پھیر رہا ہوں، نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ اب دیکھیں اوپر میں کیا تھا، ابو قریب پھر عبدہ، محمد بن عمر، ابو سلمہ، پھر ابو ہریرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ محمد بن عمر میں کمزوری تھی، اب اسی طرح ایک روایت بالکل یہی حکم، یہی کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے جو مسواک کریں۔ بخاری میں اسی طرح آیا ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ مالک سے، پھر وہ ابو زناد سے روایت ہے، ان کی روایت عارج سے، اور وہ ابو ہریرہ سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عبدہ نہیں ہے، محمد بن عمر نہیں ہے، تو اب یہ اس نے اس کو سپورٹ دے دی، تو وہ کیا ہو گئی، حدیث لغیری ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ ارسلان کیا سمجھے، ارسلان صاحب کیا سمجھے؟ جی یہی کہ جس طرح مطلب صحیح میں 2 قسمیں تھی نا، صحیح میں 5 شرائط ہوتی ہیں،
اور صحیح لغیری میں کوئی ایک شرط کا ہے کم ہو جائے لیکن ایک اور سند جو صحیح والی ہو وہ اس کو سپورٹ کر دے تو یہ بھی کیا ہو جائے صحیح لغیری صحیح ہو جائے گی. جی جی. اب آگے ہم اچھا اس کا حکم کیا ہے؟ حدیث صحیح لغیری وہ قابل حجت ہے لیکن مرتبہ میں حدیث لذاتی سے کچھ کم ہے. یعنی جب مقابلہ کرنا ہوگا تو پھر وہ حدیث صحیح والی لذاتی والی اوپر ہو جائے گی، یہ دوسرے نمبر پہ آ جائے گی. نوٹ، صحیح کی طرح حدیث حسن کی بھی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتی، حسن لغیری. لیکن جب مطلقاً حدیث حسن کہا جاتا ہے تو اس سے مراد حسن ہوتا ہے. حدیث حسن وہ حدیث پاک جو حدیث کی صحیح کی تمام شرائط کی جامع ہو لیکن صرف ضبط راوی میں کمی ہو. تمام روایتیں وہ تمام شرائط وہی صحیح والی ہوں کہ عادل ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں سند متصل ہو، حدیث علت خفیہ قادیہ اور شذوذ سے محفوظ ہو، لیکن ایک جو شرط ہے نا تام الضبط، راوی کیا ہو تام الضبط، وہ شرط مکمل نہیں ہو رہی. راوی میں جو حافظے میں وہ تام الضبط نہیں ہے، اس کو کہیں گے حدیث حسن. اسے کیا کہیں گے؟ حدیث حسن. تو ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ مطلب وہ ذاتی ہی میں اور حسن میں، یعنی دونوں میں حافظے کی بات ہوئی ہے. اس میں یہ کہ اس میں یہ فرق ہو گیا کہ جو لغیری تھی حسن لغیری صحیح لغیری، اس میں یہ تھا کہ اس میں دوسری روایتوں نے اس کو سپورٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اس میں وہ سپورٹنگ نہیں ہے، یعنی یہ تقریباً ایک طرح سے خبر واحد ہے. ہاں خبر واحد ہے. ٹھیک ہے جی. امام احمد بن حنبل اپنے مسلم کہتے ہیں حدثنا یونس ابو سلمہ خزائی، یہ دونوں کہتے ہیں ابو سلمہ اور یونس کہ حدثنا لیث عن یزید یعنی ابن الحاد اور عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، اور انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے سنا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الا اخبرکم باحبکم الی، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے سب سے قریب میرا محبوب وہ ہوگا قیامت کے دن. تو صحابہ نے بتایا کہ صحابہ خاموش ہو گئے. پھر آپ نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے کون ہوگا تم میں سے؟ تو صحابہ نے یا رسول اللہ بتائی، فرمایا احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں وہ سب سے زیادہ میرے کیا ہوگا؟ قریب ہوگا. اب اس میں اب مطابقت، مذکورہ بالحدیث شریف کے راویوں میں سے عمر بن شعیب اور ان کے والد شعیب بن محمد صدوق ہیں. عمر بن شعیب اور ان کے والد، ٹھیک ہے، نبی سے انہوں نے پھر نکال دیا نا کہ ان کے محمد شعیب بن محمد. ان کے علاوہ دیگر راوی ثقہ ہیں. یہ صدوق ہے اور یہ ثقہ ہیں. چونکہ صدوق راوی کا حفظ ثقہ راوی کے حفظ سے کم ہوتا ہے، لہٰذا یہ حسن حدیث لذاتی ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی سارے وہ کیا ہیں؟ وہ ثقہ نہیں ہے بلکہ صدوق ہے. تو ثقہ کا حفظہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، صدوق کم ہوتا ہے. تو تھوڑی کمی کے آنے وجہ سے، یعنی یہ نہیں کہ بالکل ہی بھلکڑ ہے، بالکل کچھ نہیں آتا یا بھول جاتا، نہیں ایسا نہیں، لیکن وہ جو ایک لیول تھا نا کہ یہ ثقہ ہونا چاہیے، ثقہ سے صدوق کی طرف آ گیا ہے، تو اس لیے اس کو حسن لغیری حسن لذاتی ہے. اس کا حکم حسن لغیری کے ساتھ ذکر ہوگا. اچھا وہ آگے حکم ہے، یعنی حکم ان دونوں کا ایک ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حجت ہونے کے اعتبار سے اس کا حکم حدیث صحیح کی طرح ہے. حسن بھی جو ہے نا، جو مسائل نکالنے کے لیے ہم نے صحیح کو لینا ہوتا ہے اور ہم حسن کو بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مسائل میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ کہاں ملیں گی حسن احادیث؟ یہ جامع ترمذی میں ملیں گی، ابو داؤد میں ملیں گی، نسائی میں ملیں گی، ٹھیک ہے، ابن ماجہ میں ملیں گی، اور مسند احمد بن حنبل میں آپ کو مل جائیں گی. اب چوتھی قسم، پہلی تھی صحیح، پھر لذاتی، پھر صحیح لغیری، پھر حسن لذاتی، پھر حسن لغیری. چوتھی قسم حسن لغیری، یہ وہ حدیث ہے جو در حقیقت ضعیف ہوتی ہے لیکن تعدد طرق کے سبب ترقی پا کر حسن لغیری کا رتبہ حاصل کرتی ہے. تعدد طرق یعنی طرق کہتے ہیں راستے، مختلف راستے. مثلا ایک طرف حضرت ابو ہریرہ، پھر دوسری طرف حضرت جابر بن عبداللہ، پھر تیسری طرف حضرت علی. ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ان کے شاگرد نے بیان کی، پھر ان سے ان کے شاگرد نے بیان کی، پھر ان سے ان کے شاگرد جو بات بیان کی نا وہ اس میں کمزوری تھی، حفظ میں کمزوری تھی یا عدل میں کمزوری تھی، ادھر بھی کمزوری ہے. پھر ادھر حضرت جابر سے ایک بندے نے یعنی نبی علیہ السلام کا فرمان سنا، پھر ان کا شاگرد تھا تابعی تھا، تابعی سے پھر تبع تابعی نے سنا، تبع تابعی سے پھر نیچے والے سنا، اور جو نیچے والا تھا اس میں بھی کمزوری آ گئی، وہ بھی ضعیف تھی، یہ بھی ضعیف تھی. پھر ایک حضرت علی سے ایک بندے نے بات سنی، بات وہی ہے، ٹھیک ہے، پھر حضرت علی سے شاگرد نے سنی، ان سے شاگرد نے سنی، ان سے اگلے شاگرد نے سنی، اس میں بھی کمی آ گئی. اب یہ بھی ضعیف تھی، یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، اور یہ بھی ضعیف.
لیکن جب تینوں ملے تو تینوں کے سند الگ تھی، راوی الگ تھے، تو جب تینوں کو ملائیں گے تو اس میں تو وہ مضبوطی آئے گی. تو اس تینوں کو ملا کے پھر اس کو کہا گیا کہ تھی تو یہ بھی ضعیف تھی، یہ بھی ضعیف تھی، یہ بھی ضعیف تھی، لیکن جب ہم تینوں کو ہمیں علم ہو گیا، پتہ چل گیا، اب ہم اس کو کہیں گے یہ ضعیف سے بڑھ کے یہ حسن لغیری ہو گئی. میری اس گزارش کو کون سمجھا؟ حسن لغیری کی گزارش کو کون سمجھا؟ جو سمجھا ہینڈ ریز کرے. جی جواز صاحب اس کو بات بیان کریں جو میں نے گزارش کی. جی جواز صاحب. آپ نے ابھی جی مائک آپ کا. جی جی آپ نے عرض کی کہ ایک سے حدیث کی سند ضعیف ہے، دو تین چار ضعیف حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں، سناسن میں جمع ہو جاتی ہیں. جب ان کو ہم جمع کریں گے تو وہ درجہ حسن تک پہنچیں گے، کیونکہ وہ الگ الگ راویوں سے الگ الگ راویوں سے ہے. جی جی ارسلان صاحب. جی ضعیف حدیثیں جو الگ راویوں سے ہوں اور متن سیم ہوں متن تو وہ حسن لغیری بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت، کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اذان دے کے آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اقامت سے پہلے پہلے. تو یہ حدیث کیا تھی؟ ضعیف تھی. مطابقت مذکورہ بالا حدیث پاک 2 سندوں سے مروی ہے، اسی لیے امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن لغیری کہا ہے. ایک سند جو سفیان ثوری سے ہے، یہ دیکھیے یہاں سفیان ہے. ٹھیک ہے. سفیان ان زید امی. ٹھیک ہے. اور اسی میں صرف زید بن حواری، ٹھیک ہے، بصری ضعیف راوی ہیں. اس اعتبار سے حدیث ضعیف ہوئی. جبکہ دوسری سند میں جو اس ابو اسحاق ہمدانی کے طریق سے آئی ہے اس میں تمام راوی ثقہ ہیں، لیکن لہذا اس پہلی سند کی بنا پر یہ حدیث کیا ہو گئی؟ حسن لغیری ہے. جبکہ دوسری حسن کے اعتبار سے صحیح ہو جائے گی. پہلے میں کیا تھا یہاں نہیں ہے وہ، پھر ایک منٹ. آگے ایک اور بات یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر اسی طرح ایک اور سند آ جائے گی وہ صحیح ہو جائے گی تو اس حساب سے تو صحیح کہلائے گی، نہیں تو یہ کیا آگے حسن لغیری کہلائے گی. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سند کے لحاظ سے ایک حدیث ضعیف ہو اور دوسری سند کے لحاظ سے وہ حدیث صحیح ہو، تو صحیح حدیث اس کو سپورٹ کرے گی، یہ ضعیف بھی صحیح ہو جائے گی، اس کو اب صحیح کہہ دیں گے. ٹھیک ہے جی. مثلا ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ایک آدمی ہے جو ہے وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس نے یہ بتایا ہے کہ جو ہے وہ کل جو ہے گزشتہ کل چاند نظر آیا، آپ نے اعتبار نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل جو ہے وہ چاند نظر آیا تو آپ نے اعتماد کر دینا ہے. تو میری بات نے اس کو سپورٹ کر دیا. ٹھیک ہے. گویا کہ اس نے بھی بات صحیح کی. ویسے تو اس پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن جب میں نے بات کی نا کہ کل چاند نظر آیا تو میں نے بات صحیح کی، اس پر آپ کو شک تھا کہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے کہ صحیح بات کر رہا ہے. تو اب میری بات کی سپورٹنگ میں اس کی بات بھی صحیح ہے. اب ہم کہیں گے اس نے بھی صحیح کہا. جی ویسا جی حسن لغیری کے بارے میں سوال کرنا ہے. جی جی. جو آپ نے بتایا نا 3 حدیث اگر ضعیف ہے 3 راویوں کے اعتبار سے، تینوں کے الگ الگ راوی ہیں. ٹھیک ہے. جی. تو وہ تینوں اگر مل کے حسن تک پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان میں کسی حدیث میں لکھا ہو کہ یہ لفظ جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس حدیث سے، تو اس لفظ کے کیا اعتبار ہوگا؟ سیم جو اضافی لفظ الفاظ جو ہوں ہوتے گے، ہیں، جو سیم الفاظ ہوں گے اس میں تو بالکل کہیں گے کہ یہ سب کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی باقی آگے نوٹ لکھا جائے گا کہ یہ الفاظ فلاں حدیث میں کیا ہیں؟ زائد ہیں، زیادہ ہیں. تو وہ پھر وہ بھی حسن میں آئیں گے یا وہ پھر حسن میں آ جائیں گے، لیکن اس کا یعنی اتنی سپورٹ نہیں ملے گی جتنے کہ سیم الفاظ کو سپورٹ ملے گی. صحیح ہے. جی. اگلا 5واں نمبر جو ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو تیسرا تھا نا صحیح، حسن اور ضعیف. صحیح کی 2 قسمیں ہوگی، حسن کی 2 قسمیں ہوگی، اور ضعیف کی تو بہت ساری قسمیں ہیں نا. لیکن یہاں کچھ وہ حدیث جس میں صحیح اور حسن کی شرائط نہ پائی جائیں ضعیف کہلاتی ہے. جس میں صحیح اور حسن کی شرائط نہ پائی جائیں. مثلا صحیح اور حسن کی ایک اہم شرط یہ تھی
کہ سند متصل ہو، تو ضعیف میں سند متصل نہیں ہوتی، مرسل ہوتی ہے، اس کو بھی ضعیف کہتے ہیں، منقطع اس کو بھی ضعیف کہتے ہیں، مضطرب، بہت ساری اس طرح پہ آگے آ جائیں گی اس کی قسمیں، ٹھیک ہے گیا۔ اب ایک روایت یہاں پیش کی انہوں نے کہ امام ترمذی نے عبد المنیم کے حساب یعنی اس سند سے یہ روایت بیان کی ہے، حدثنا یحییٰ بن مسلم عن حسن عطا جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بلال، حضور نے بلال سے فرمایا اے بلال جب تو اذان دے تو کیا کر، ٹھہر اذان دے، جب اقامت کرے تو جلدی جلدی پڑھ، یعنی اذان دے ٹھہر اللہ اکبر ٹھہر پہ، اور جب اقامت کرے جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان اور اقامت کے درمیان اتنا تو ٹھہر جائے، یعنی اتنا وقفہ دے کہ آدمی کھانا کھا رہے ہو کھانے سے فارغ ہو جائے، پانی پی رہے پانی سے فارغ ہو جائے، جو واش روم جا رہا ہے تو واش روم سے فارغ ہو جائے، اتنا ٹائم دے اذان اور اقامت میں، ٹھیک ہے، کہ جو بندہ کھانا کھا رہا ہے کھانا کھا کے آرام سے وضو کر کے نماز میں پہنچ جائے، اتنا ٹائم دے۔ اور ولا تقوموا حتی ترونی، اس وقت نہ کھڑے ہو جاؤ جب تک مجھے نہ دیکھ لو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی حدیث۔ اچھا، مذکور بالحدیث پاک کے راویوں میں سے عبد المنعم صاحب ثقہ ہے، کمزور ہیں، جنہیں ابو حاتم نے منکر الحدیث کہا ہے، دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام نسائی نے فرمایا کہ یہ راوی ثقہ نہیں ہے، لہذا حدیث ضعیف ہو گئی۔ حکم، ٹھیک ہے، فضائل و مناقب ترغیب ترہیب قصص میں حدیث ضعیف پر عمل جائز ہے، فضیلت میں اور چیزوں میں حدیث کیا ہے، یہ ضعیف جائز ہے، ٹھیک ہے۔ بعض صورتوں میں مستحب، جیسے اچھا ماں سے موضوع کے، کہ موضوع بھی ضعیف کی قسم میں آتی ہے، موضوع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ باقی جو ضعیف ہے وہ فضائل میں اور ترغیب و ترہیب میں کیا آتی ہے، کام آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ضعیف میں ایسا راوی کہ جو وہ کمزور تامو ضبط نہیں، بالکل محدث نے اس کو کمزور کہا ہے، لیکن فضائل میں کام آ سکتی۔ بلکہ میں نے جو کتاب لکھی ہے وہ اس میں امام احمد بن حنبل اور کچھ اور دیگر بھی محدثین غالباً وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات احکام میں بھی کام آئے گی، مطلب ایک ایسا حکم ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس صحیح روایت نہیں، حسن بھی روایت نہیں ہے، لیکن ضعیف میں یہ کہ یہ آپ نے کریں یا اس سے آپ رک جائیں، تو امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین کہتے ہیں کہ ہم اپنی رائے دینے کے بجائے تو اس ضعیف حدیث پر عمل کریں گے، تو وہ بعض اوقات احتیاطی طور پر وہ حلال و حرام کے لحاظ سے بھی ضعیف حدیث کو لے لیتے ہیں۔ تو یعنی کہ بہت ہی اہم جگہوں پر جہاں ہمارے پاس صحیح روایت نہ ہو، حسن روایت نہ ہو، تو وہاں وہ حدیث کو بھی، ضعیف حدیث کو بھی حلال و حرام میں لیتے ہیں۔ باقی ترغیب اور ترہیب، ڈرانے میں، یعنی فضائل بیان کرنے میں، جہنم سے ڈرانے میں، جنت کی طرف جانے میں، عمل اچھے کرنے میں، اس میں ضعیف حدیث جو ہے نا وہ علماء سناتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا قبول کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے شروع میں بھی اس کا ذکر کیا کافی سارا۔ جی یاسر صاحب، تو آگے پھر اس کی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے ضعیف روایات کی اقسام، لیکن امریکہ کا ڈیموکریٹس کا۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا، کوئی بتائے گا آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے حدیث کی تعریف پڑھی، صحابی کی حدیث کو کیا بولتے ہیں، تابعی کی حدیث کو کیا بولتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کو ہم کیا بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے خبر روایت کی ہم نے اقسام پڑھی ہیں، پھر اس کے آگے ڈیفینیشن پڑھی ہے، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، پھر اس کے بعد حسن کی پڑھی ہے، حسن لذاتی، حسن لغیری، اور ضعیف کو تھوڑا بہت پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کل ایک تو ہوگا ہمارے پاس یہ والا، ٹھیک ہے، کہ ضعیف کی اقسام ساری نہیں لیکن جو مشہور اقسام اس کو ہم پڑھیں گے کل انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو حدیث کے کتابوں کے نام ہیں، جامع کہتے ہیں، جامع جو ہے وہ اس کس کتاب کو کہتے ہیں، مسند کس کتاب کو کہتے ہیں، سنن کس کتاب کو کہتے ہیں، ایک تو یہ ہم کل چیپٹر پڑھیں گے، اور دوسرا ہم یہ پڑھیں گے کہ
खबर मकबूल वो कौन सी सही रिवायत है जिस पर अमल होता है, उसकी फिर 4 किस्में होंगी, मुहकम, मुख्तलिफुल हदीस, नासिक मनसूख, या ऐसी भी कोई रिवायत है जिस पर हमें तवक्कुफ करना पड़ेगा। तो ये एक 3 टॉपिक हो गए। एक हो गया कल का टॉपिक, क्या हो गया, ज़ईफ हदीस की किस्में पढ़ेंगे उसमें। दूसरा पढ़ेंगे हम जो है वो किताबों के नाम की मालूमात हम हासिल करेंगे, ठीक है ना। और तीसरा मकबूल जो मामूल अहादीस हैं वो 3 ये हो गए। फिर इसके अलावा कुछ जो रावियों पर जरा है उसके बारे में, और कुछ अस्मा और रिजाल की मालूमात। तो इंशाल्लाह 5 टॉपिक कल हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत सी मालूमात मिलेंगी।